جب مدینہ کی سرزمین پر ڈیجے گھومے، جب قرآن پڑھنے والے قید ہو اور محمد بن سلمان کہے کہ ہم نئے اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ آل سعود ہے یا آل یہود؟ ویلکم ٹو زرفان ٹی وی۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس سرزمین سے جہاں آذانیں سب سے پہلے بلند ہوئی۔ جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اسلام کی بنیاد رکھی، جہاں قرآن نازل ہوا اور جہاں سے اسلام نے پوری دنیا میں اپنی روشنی پھیلائی۔ لیکن آج اسی سرزمین پر کچھ ایسا ہو رہا ہے جو نہ صرف چونکاتا ہے بلکہ دل دہلاتا ہے۔ آج اگر آپ سعودی عرب پر نظر ڈالیں تو وہاں آپ کو ویژن 2030 کی چمک دمک تو دکھائی دے گی، مگر اسلام کی روشنی کہیں دھندلی سی محسوس ہوگی۔ وہ زمین جسے حرمین شریفین کی برکت حاصل ہے، آج مغربی تہذیب کی غلامی کے سانچے میں ڈالی جا رہی ہے، اور اس تبدیلی کی سرپرست ہیں محمد بن سلمان، وہ شخص جو خود کو جدیدیت کا علمبردار کہتا ہے مگر حقیقت میں اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے جب سنیما گھروں کے فیتا کاٹنے والا کوئی اور نہیں بلکہ حرم کے سائے میں بیٹا ایک ولی عہد ہو، جب نائٹ کلبز، موسیقی، مخلوط محافل اور نیم برہنہ ماڈلز سعودی عرب پر عام ہو جائے، جب علماء کو قید کر دیا جائے اور شریعت کے نفاذ کو ریگریسو کہا جائے، تو سمجھ جائے کچھ بہت خطرناک ہونے جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ MBS ترقی کے راہ پر گامزن ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ترقی وہی ہوتی ہے جس میں دین کو قربان کیا جائے؟ کیا جدیدیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اسلامی شناخت کو مٹا دیں؟ کیا ایک مسلمان صرف مغربی لباس پہننے، نائٹ شو دیکھنے اور شراب کی محفل سجانے سے ترقی یافتہ کہلائے گا؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ سب ری برانڈنگ کا حصہ ہے، مگر سوال یہ ہے کیا اللہ کا دین بھی ری برانڈ ہوتا ہے؟ کیا قرآن اور سنت کو بھی ویژن 2030 کے تحت موڈیفائی کیا جا سکتا ہے؟ پھر دیکھیے، فلسطین جل رہا ہے، مسجد اقصی پامال ہو رہی ہے اور سعودی عرب خاموش ہے۔ وہ سعودی عرب جس نے خود کو عالم اسلام کا لیڈر کہا، آج اسرائیل سے بیک ڈور تعلقات استوار کر رہا ہے۔ کیا یہ وہی آل سعود ہے یا پھر واقعی یہ آل یہود کا مشن ہے جو آج پورا ہو رہا ہے؟ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات اس وقت شروع ہوتی ہے جب امت مسلمہ چپ ہو جائے، جب ہم حرمین کی عزت میں آل سعود کے کردار کو بھی تقدس دے بیٹھے، جب ہم سمجھ بیٹھے کہ تنقید گناہ ہے تو ظلم راج کرتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حرمین کی عزت کے نام پر اسلام کو متروک نہیں ہونے دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ امت بیدار ہے اور سچ بولنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔